بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے تین لوگ جن کے نہ روزے قبول ہوتے ہیں اور نہ تراویح، ان کی رمضان میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو انہی تین لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جس کی کمائی حرام ہے اور وہ حرام کمائی سے سحری کرتا ہے اور افطار کرتا ہے، اور رمضان کی دوسری حاجات بھی اسی کمائی سے پوری کرتا ہے، تو اس کی رمضان میں کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی اور نہ اس کی رمضان میں مغفرت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے علماء نے یہ بیان کیا کہ جس شخص کی کمائی حرام ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے لیے کسی سے ادھار لے لیں اور اس ادھار کے پیسے سے وہ خرچہ پانی کریں، اور پھر اس کو رمضان کے بعد وہ حلال کمائی سے واپس کر دے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو روزے بھی رکھتا ہے اور تراویح بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ عام مہینوں کی طرح رمضان کریم کے مہینے میں بھی گناہ کرتا ہے۔ نہ اس شخص کے روزے قبول ہوتے ہیں اور نہ اس کی تراویحیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جو شخص ان عبادات کے ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے تو وہ شخص سمجھ لے کہ اس کے روزے اور تراویح قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی گناہ اس سے بھولے سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر کوئی گناہ کرنا یہ غلط ہے۔ اور تیسرا اور آخری شخص وہ ہے جو روزے بھی رکھتا ہے اور رمضان میں تراویح بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو وہ جلد سے جلد اس کو چھوڑ دے، ورنہ اس کے نہ روزے قبول ہوں گے نہ تراویح۔ اور جو شخص غیبت کرنے کی عادت رکھتا ہے وہ اپنی یہ عادت بھی چھوڑ دے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور رمضان کا پاک مہینہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ اس کی مغفرت ہوگی۔ تو دوستو، اگر ہمارے اندر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے تو ہم جلد سے جلد اس کو چھوڑ دیں، تاکہ یہ رمضان ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دوسرے اس کے محبوب بندوں کی طرح ہم پر بھی نازل ہو۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری طرح ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے دوست و اقارب کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔